اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیات نمبر 51 تا 63 میں موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ذکر۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی تھی، لیکن ان کے جانشین بنی اسرائیل اور قریش گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ کہ منکرین کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جبکہ ایمان لانے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بلا شبہ وہ ہمارا خاص منتخب بندہ تھا اور صاحب رسالت نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے اسے کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور شرف ہم کلامی بخشنے کے لیے اپنا قرب عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کو مددگار کے طور پر عنایت کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بلا شبہ وہ اپنے وعدے کا سچا تھا اور صاحب رسالت نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور ہم نے اسے بڑے ہی بلند مرتبے تک پہنچا دیا تھا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، وہ آدم کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے تھے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے تھے، اور یہ سب انبیاء ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا تھا۔ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب انہیں رحمان کی آیات سنائی جاتیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا
اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، پس عنقریب وہ لوگ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ایسے باغات ہیں جن کا اللہ نے اپنے ان بندوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے اس جنت پر بغیر دیکھے یقین کیا ہے۔ بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہ لوگ اس جنت میں امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی لغو و بیہودہ بات نہ سنیں گے، اور وہاں انہیں صبح و شام رزق ملتا رہے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔